مجھے پہلی بات تو یہ کرنی ہے آپ کے ساتھ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ہم جب بھی بات کریں گے ہمارے لفظ احتیاط والے ہونے چاہیے۔ میری اس بات کو آپ سمجھے ہیں؟ ہمارے لفظ کیسے ہونے چاہیے؟ اونچی احتیاط والے ہونے چاہیے۔ ہم اگر بے احتیاطی کریں گے نبیوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہوں، آپ کا لہجہ، آپ کے لفظ جیسے ہوں گے اپنے والد کے لیے بات کرتے ہوئے ویسے ہوں گے؟ بتائیے۔ اپنے استاد، اپنے پیر کے لیے بات کرتے ہوئے ویسا ہی لہجہ، ویسا ہی انداز ہوگا؟ نہیں۔ تو جب میں اور آپ اپنے والد کے لیے، استاد کے لیے، شیخ پیر کے لیے لفظوں کا، لہجے کا زاویہ بدلتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، ان کے لیے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہوگی یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو یہ مسئلے سنائے ہوئے ہیں۔ عربی میں جوتی کو نعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون عین لام، نعل۔ دو ہو جائیں گی تو نعلین، ٹھیک ہے؟ اردو میں آپ جوتی کہتے ہیں۔ آپ اپنی جوتی کو جوتی کہیں، جتڑی کہیں، کوئی فرق پڑے گا؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کو نعیل، نعل لفظ ہے، نعیل کہہ دیا۔ نعیل کا اردو میں مطلب جتڑی، جوتی کو جتڑی کہہ دیا، کافر ہو جائیں گے۔ اتنا ادب چاہیے۔ یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دیا، ایمان چلا جائے گا۔ اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر درجہ بدرجہ جو نبی پاک کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، نبی پاک کی ازواج ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، حضور کی اولاد ہے، اہل بیت اطہار، درجہ بدرجہ۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بے احتیاطی اگر ہو گئی، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کیا کرنی ہے؟ احتیاط، ادب کرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا تو چپ رہ لیں، اگر نہیں ہوتا تو چپ رہ لیں۔ مگر ہلکا لفظ، نامناسب لفظ ہم نے کہہ دیا تو ہم پر توبہ لازم ہوگی۔ توبہ نہیں کریں گے تو پھر بچنے والے نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے آپ کے پیارے کو کوئی کچھ کہہ دے تو اگلا کیا کیا سنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کے لیے اگر کوئی ہم سے نامناسب لفظ نکلے گا تو کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور خود اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے۔ ایک چیونٹی جانتی ہے کہ نبی اور نبی کے ساتھی ظلم کرتے نہیں۔ آج کوئی نبی کے صحابہ کے لیے ایسا کہے، کیا ایمان والا رہے گا؟ اونچی۔ مگر ہمارے ملک میں عجیب حال ہے، نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان،
اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام رکھا ہے۔ دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت سے ٹکرائے تو وہ نہیں بن سکتا۔ سپریم لا، سب سے بڑا قانون قرآن و سنت ہے، یہ اعلان بھی ہے۔ اور کتنے قانون بنے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قانون بنانے والی مقننہ، جس کو آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں، لیجسلیٹو کونسل، سینٹ ہو، اسمبلی ہو، اس کے ارکان ہیں۔ عدلیہ، عدالت، کورٹ، وہ سول ہو، اس سے ہائی، آپ کے ہاں ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ۔ فوج ہو، فوج سے مراد جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں وہ جتنے آپ کے فوجی ہوتے ہیں جو محاذوں پہ، وہ نہیں مراد ہوتے ہیں جو بڑے ان کے جو کور کمانڈر ہوتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، ان کے پالیسیاں۔ ان کے خلاف کوئی بات کوئی کرے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ بندہ کہیں بھی ہو، اس کو تلاش کر لیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو اس سے سلوک کرنا ہو وہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ہی ایسا ہوگا شاید۔ پاکستان میں اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، اولیاء کے خلاف کوئی اگر بد زبانی کرے، غلط باتیں کرے، ہمارے ہاں کوئی بھی اس پر توجہ دیتا نہیں۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا، توجہ دی؟ ہماری یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایمان سب سے پہلے ہے، ایمان سب سے ایمان کے حوالے سے باپ ہو، ماں ہو، بہن بھائی ہوں، کسی سے رعایت کی جا سکتی نہیں۔ تو ایمان کو مقدم سمجھیں، ایمان کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو غیرت مند بنائیں۔ یہاں تو چیونٹی تک ادب سے ذکر کر رہی ہے، اور ہم انسان ہو کر نبیوں کے پیاروں کی برائی کریں تو کیا ایمان رہے گا؟ کیا ہم کسی خیر کے مستحق ہوں گے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ کیوں اس طرح پھر رہے ہیں؟ سب کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، دھیان رکھا کریں۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ۔ نبیوں کے کمال، اب دیکھیں آج اچھی آوازوں والے لوگ ہیں، اللہ نے جس کو بھی آواز دی، جتنی دی، جیسی دی، ان میں بعض بڑے خوش الحان، یہ بڑی اچھی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو خوش الحانی عطا فرمائی تھی، آپ جب زبور شریف جو آپ پر نازل ہوئی تھی وہ پڑھا کرتے تو کتابوں میں ہے پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی گنگناہٹ سنائی دیتی تھی۔ کتنی پیاری آواز ہوگی وہ۔ پہاڑوں میں زندگی پیدا کرنا، پھر انہیں شعور عطا کرنا، سمجھ عطا کرنا، پھر انہیں قدرت دینا، بولنے کی طاقت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ وہ دے تو کیا ہم مانیں گے یا نہیں؟ اونچی مانیں گے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں داؤد علیہ السلام، جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے تھے، اور درختوں سے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے تھے۔
وہ بھی جھومتے تھے اور جھومتے جھومتے گر جاتے تھے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، تسبیحات پڑھتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر مہربانی تھی، جس کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے، ہم پر مہربانی ہے۔ اور آج آواز مل جائے، گلوکاری شروع ہو جاتی ہے، گانے گاتے ہیں ہزاروں سازوں کے ساتھ، انسٹرومنٹس کے ساتھ، اور غلط چیز پر کہتے ہیں کہ اللہ نے عزت دی ہے۔ تو کیا آج کے یہ لوگوں کا کہنا درست ہوگا؟ آواز ملی ہے تو اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کی تعریف کرو۔ وہ کہیں گے جی قوالی بھی تو ہوتی ہے، تو قوالی کی یہ جو موجودہ قسم ہے اس کی تو ہم نے حمایت نہیں کی کبھی، یہ جس طرح بازاروں میں قوالی ہو رہی ہے اس کی ہم نے کبھی حمایت نہیں کی ہے۔ اللہ تعالی غیر ذوی العقول کو، جن کے پاس عقل نہیں ہے، عقل عطا کر دے، اور جن کے پاس روح نہیں ہے ان کو روح عطا کر کے اپنے نبی کا تابع بنا دے، تو پتہ چلا یہ رب کے کمال ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے یہ کام بھی کر دکھاتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے میرے پیارے عام بندے نہیں ہیں، خاص بندے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں تفصیل میں جاؤں اور یہ تمام نبیوں کا جتنا ذکر ہے اس کو پوری تفصیل سے بیان کروں، بڑا ٹائم لگے گا۔